بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقلم وما يسطرون۔ ما أنت بنعمة ربك بمجنون۔ وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم عليه یا
سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اسے اونچے سے اونچا اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، بلکہ کہیے خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اور رسولوں سے پوری توجہ اور پوری محبت سے پڑھیے، توجہ بھی، دائیں بائیں آگے پیچھے، بازار میں، گھر میں، شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا۔ اس وقت ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں اور ہماری پوری توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ خلق سے، اب دیکھیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، خلق سے اولیاء سے رسول، سمجھ آ رہی ہے؟ خلق سے، یہ خلق ہے، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اور رسولوں سے خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے خلق سے اور رسولوں سے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا ہمارا نبی، اور تاجداروں کا ہمارا نبی، اور دیکھیے آقا حضرت
کیا فرما رہے ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کی قسم ہم غور نہیں کرتے، کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہمارا نبی وہ جو انبیاء کا بھی نبی، جو رسولوں کا بھی نبی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، سامعین وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آپ کو مبارک ہو، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، سب کو مبارک۔ ہر اہل ایمان، ہر کلمہ کو سچے دل سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والا خوش ہے، بے شک بے شک، مسرور ہے، سبحان اللہ اس کا دل مچل رہا ہے، سبحان اللہ اس لیے کہ جشن بہاراں ہے، سبحان اللہ آمد بہاراں ہے، سبحان اللہ ربیع الاول۔ سبحان اللہ، کون سا مہینہ؟ ربیع الاول، ربیع الاول۔ سبحان اللہ ربیع کا معنی بہار، اول کا مطلب پہلے کی، مرکب اضافی ہے۔ ربیع الاول مطلب بنے گا پہلے کی بہار۔ سبحان اللہ، کیا مطلب بنے گا؟ پہلے کی بہار، پہلے کی بہار۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیارا محبوب ابھی تمہارے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے، یہ جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں تشریف لا رہا ہے، یہ جو حضرت عبد المطلب کے خانوادہ میں قدم رنجہ فرما رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ ان کی بشری تخلیق ولادت اب ہو رہی ہے، لیکن ان کا نور بہت پہلے کا ہے۔ یہ تب کا ہے جب تب بھی نہیں تھی، یہ تب کا ہے جب اب بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھی، کیا بات ہے، کیا بات، یہ کب کا ہے جب کب بھی نہیں تھا، اور یہ جب کا ہے جب جب بھی نہیں تھا۔ یہ اس وقت پیدا ہوئے جب وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ اس گھڑی تخلیق ہوئے جب گھڑی بھی تخلیق، یہ اس لمحے وجود میں آئے تھے جب لمحہ بھی بنا نہیں تھا۔ ربیع الاول پہلے کی بہار۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا یہ بہار پہلے کی ہے۔ مولا کتنا پہلے کی؟ فرمایا اس وقت کی جب وقت بھی نہیں تھا۔ یہ اس لمحے کی بہار ہے جب لمحہ بھی نہیں تھا، یہ اس گھڑی کی بہار ہے جب گھڑی بھی نہیں تھی۔ وہ محبوب تشریف لا رہا ہے، وہ محبوب۔ لیکن ہم میلاد اس کا فیض حاصل کریں گے، میلاد کا ذکر کریں گے،
لیکن کسی اور انداز میں. حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ذکر مصطفیٰ اس انداز میں کیا جائے، میلاد مصطفیٰ بھی اس انداز میں منایا جائے کہ جو رسول اللہ کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا یہ پیغام ان کے دل و دماغ اور سینے میں پہنچے اور وہ یہ جان لیں کہ ہم کس کے اشاروں پہ مرضی ناچتے رہیں لیکن غلامان رسول ہمیشہ رسول اللہ کے غلام ہیں. حضرات گرامی، مجھے اچھی طرح یاد ہے محرم شریف کا پہلا جمعہ میں نے محرم الحرام کے حوالے سے پڑھایا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ اس ذکر خیر کو، شہدائے کربلا کی شہادتوں کو، اہل بیت عظام کی عظمتوں کو آگے بڑھایا جائے گا. لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا، اسمبلی میں کچھ ایسا ہوا، کلمہ پڑھنے والوں نے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں نے کچھ ایسا کیا کہ تب سے اب تک ہم عشق مصطفیٰ کا فیض حاصل کر رہے ہیں. ہم محبت رسول کی روشنی میں چل رہے ہیں اور وہ اپنے کیے کی آگ میں جل رہے ہیں. کہیے نا، اور وہ اپنے کیے کی آگ میں جل رہے ہیں. انگلش کا ایک سینٹینس ہے، Alas, I have done which can't be undone. Alas, I have done which can't be undone. مطلب اس کا یہ ہے کہ افسوس میں نے کچھ ایسا کر دیا کہ اب اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. میں نے کچھ ایسا کر دیا کہ اب اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. اب وہ جو کیا ہوا ہے وہ گلے کی ہڈی بن گیا ہے، نہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. بے شک بے شک. انہیں اندازہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کس کو پتہ چلے گا اور کتنا احتجاج ہوگا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس نے کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو نا، عشق مصطفیٰ کے لیے وہ بھی جان دیتا ہے، وہ بھی جان دیتا ہے. اور میڈیا کیبل چینلز پہ بیٹھ کے، ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ انسانیت، انسانی ہمدردی، انسانی درد، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. میں کہا تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں. کہیے نا سبحان اللہ. دیکھیے میں کتنی کشادہ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں انہیں غلط نہیں کہہ رہا، میں کتنی کشادہ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ انسانیت، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہمیں لوگوں سے ہمدردی ہے، ہم انسانیت کا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں. میں کہا تمہاری ساری باتیں ٹھیک، لیکن کاش تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ انسانیت کا سردار کون ہے. کاش تمہیں یہ سمجھ آ جائے. تمہیں تاجروں کے حقوق سمجھ آتے ہیں، تمہیں طلبہ کے حقوق سمجھ آتے ہیں، تمہیں آفس جانے والوں کے حقوق سمجھ آتے ہیں، تمہیں ان کی مشکلات نظر آتی ہیں، لیکن جس نے انسانیت کا سر بلند کیا ہے اور جو انسانیت کا سپہ سالار ہے اس کے حقوق تمہیں نظر نہیں آتے. ان پہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، تمہیں نظر نہیں آتا. میں نے کہا اپنے ہی پوائنٹ پہ آ جاؤ.
انسانیت کا درد رکھنے والوں، اپنے ہی پوائنٹ پہ آ جاؤ، ہم تمہارا پوائنٹ تسلیم کرتے ہیں۔ اب میں بات مثال سے سمجھاؤں گا۔ ایک آدمی مجھے گالی دے، وہی گالی وہ وزیر اعظم کو دے، کون سا مقدمہ بڑا بنے گا، میرا یا وزیر اعظم والا؟ بولیے، ایجنسیاں کس پہ زیادہ حرکت میں آئیں گی، ادارے کس پہ حرکت میں آئیں گے؟ حالانکہ میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے، گالی جو مجھے دی گئی وہی اسے دی گئی، لیکن کہیں گے نہیں، اس پہ زیادہ بڑا مقدمہ بنے گا، اس پہ زیادہ ایجنسیاں حرکت میں آئیں گی، اس پہ قانون زیادہ مچلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مرتبہ بڑا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ میں نے کہا میرے مقابلے پہ وزیر اعظم ہو تو اسے اہمیت دیتے ہو، ان راولپنڈی اسلام آباد والوں کے مقابلے پہ رسول اللہ ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے حقوق پہ بات کرنے والوں، وہاں پہ رہنے والوں کے لوگوں کے حقوق پہ بات کرنے والوں، ان کے حقوق تمہیں 18 دن سے نظر آ رہے ہیں، اور رسول اللہ کی عظمت پہ جو 1.5 مہینے سے غبن کیا ہوا ہے، جو وہاں پہ ڈاک لگائی ہوئی ہے، اور جو وہاں پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ بے شک بے شک۔ اور چینلز پہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں کہ یہ وہ دھرنے والا مولوی گالیاں دیتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، میں نے کہا ٹھیک کرتا ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کرتا ہے، لیکن بات تمہاری سمجھ سے اوپر ہے، اس لیے کہ تمہیں گالی کا مطلب ہی نہیں آتا۔ اگر تمہیں گالی کا مطلب سمجھ آ جاتا تم یہ بات ہی نہ کرتے، ایک بات۔ اور دوسرا جواب یہ کہ تم نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، تم نے کالا قانون پڑھا، کالا قانون پڑھا، تم نے انگریزوں کا قانون پڑھا، اس لیے تمہیں بات سمجھ نہیں آئی۔ گالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی چوری کرے تو اسے چور کہنا گالی ہے؟ بولیے، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے بندہ چوری کرتے ہوئے، کہا جائے جی یہ چور ہے، گالی ہے؟ یہ بولو تو صحیح نا۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، لیکن اگر اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے تو بولے۔ ایک آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے چوری کرتے ہوئے، اسے چور کہا جائے گا تو یہ گالی ہے یا حقیقت ہے؟ کافر کو کافر کہا جائے یہ گالی ہے یا حقیقت ہے؟ مشرک کو مشرک کہا جائے یہ گالی ہے یا حقیقت ہے؟ انصاف کی سیٹ پہ بیٹھنے والوں انصاف کرو۔ کوئی جہاں بھی بیٹھا ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھا تو ممبر پہ بیٹھ کے انصاف کرے، جو سیٹ جس کو ملی ہے وہاں انصاف کی ضرورت ہے۔ اسمبلی میں بیٹھے ہو تو وہاں بیٹھ کے انصاف کرو۔ تمہیں گالی کا مطلب نہیں پتا، وہ گالی نہیں ہوتی جو حقیقت ہے۔ ہاں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کافر کو مومن کہا جائے کیونکہ کافر تو گالی ہے لہذا اسے مومن کہا جائے، تو میں کہا کہ تم کہہ سکتے ہو، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر تمہاری پھرکی پھر گئی ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر غدار کو وفادار کہنا تمہاری لغت میں جائے گا تو تم کہو، ہم تو غدار ہی کہیں گے۔ اس لیے کہ ہمارا دماغ ٹھیک ہے، ہمارا ذہن کام کر رہا ہے۔ گالیاں دیتے ہیں، میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں یہ بھی سن لو، میں قرآن پڑھتا ہوں یہ بھی سن لو۔ اور شاید کسی کو یہ بھی ہو کہ نہیں وہ چلے ٹھیک ہے، وہ کہنا چاہیے لیکن تھوڑی الفاظ تھوڑے دھیمے، تھوڑا لہجہ نرم، تھوڑا یہ تھوڑا وہ، چونکہ چنا کے ایسے ویسے جیسے کیسے۔ میں کہا یہ بھی تمہیں سمجھا دوں۔ ولید بن مغیرہ اس نے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا انک مجنون،
آقا علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ مجنون ہیں. صرف ایک لفظ انکا مجنون. اب انصاف کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے دوسرے مقام پہ، حدیث بھی یہی کہتے ہیں، شریعت بھی یہی کہتی ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے، معاشرہ بھی یہی کہتا ہے، سوسائٹی بھی یہی کہتی ہے کہ اس نے ایک لفظ کہا، جواب میں ایک لفظ کہا جائے بس. انصاف یہی کہتا ہے. قرآن کا اپنا حکم ہے، تمہارا کوئی دانت توڑے تم دانت توڑو، وہ ایک توڑے تم بھی ایک توڑو، کوئی تمہارا کان کاٹے تم بھی اس کا کان کاٹو، لیکن اس نے ایک کاٹا تم بھی ایک کاٹو گے. ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت. جتنی زیادتی ہوئی اتنا جواب دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہاں معاملہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. یہاں معاملہ ڈیفرنٹ ہے. کیا ہوا؟ اس نے کہا انکا مجنون. اب آقا علیہ السلام خاموش. خاموش کیوں؟ اس لیے کہ رب نے قانون بنا دیا. رب نے کہا محبوب، حضرت نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوا، جواب انہوں نے خود دیا تھا. حضرت ہود کی قوم نے اعتراض کیا، جواب انہوں نے خود دیا تھا. حضرت موسیٰ پہ اعتراض ہوا، جواب انہوں نے خود دیا تھا. ہر نبی پہ، ہر پیغمبر پہ جب جب کسی نے اعتراض کیا، آپ نے فرمایا محبوب پیارے پیغمبر دو جواب. وہ جواب دیتے گئے. لیکن جب باری آئی نا محبوب بے مثلوں بے مثال، جب باری آئی نا سیدہ آمنہ کے لال کی، جب باری آئی نا رب کے محبوب کی، تو رب نے فرمایا پیارے اب جواب تو نہیں میں دوں گا. اب جواب تو نہیں دے گا میں دوں گا. یاد تک کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ محبوب کے سر پہ رحمت کا تاج رکھا ہے. محبوب رحمت للعالمین ہے. اور شاید کوئی بعد میں کہنے والا یہ بھی کہہ دیتا کہ دیکھیں جی اس نے بھی گالی دی تھی، آگے سے انہوں نے بھی جواب دے دیا، فرق کیا ہوا؟ رب نے فرمایا محبوب نہیں، میں یہ انگلی تمہاری طرف نہیں اٹھنے دوں گا، جواب میں دوں گا، جواب دوں گا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. جنہوں قرآن سن کے مزہ آتا ہے کہہ دو سبحان اللہ. میرے رب دے میرا رب میرے رب دا فرمان دے میرے آقا دیاں شانہ سونے رب نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون. فرمایا سونے مینو قلم دی قسم تے نالے او دے نال لکھے ہوئے دی قسم لکھائی دی بھی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون. فرمایا سویا تو اپنے رب دی نعمت نال مجنون نہیں ہے. سویا تو مجنون اچھے بولو سونا تو مجنون نہیں ہے. اچھا گھر ذرا مثال نہ ہو جائے تو زیادہ واضح ہو جانی ہے. بچہ آوے نہ روندا روندا امی مینوں فلانے بندے مارے فلانے دوست نے مارے مینوں ڈاڈا روندا ہوئے پیا تے امی یہ نہیں کرے گی اچھا بچہ چپ ہو جا پتر چپ ہو جا تو غلط نہیں ہے وہ غلط ہے یہ نہیں کرے گی. وہ پتہ کی کرے گی پہلے کافی کٹ کے دے گی نالوں دے سر تے ہاتھ پھیرے گی نالوں دے چہرے تے وہ گال تے وہ رخسار تے پیار کرے گی کہ جی پترا تو تے ہے ہی بڑا سونا ہے تو تے ہے ہی بڑا پیارا ہے تیری نشان ہی وکری ہے پترا او دا کی مجال ہے وہ کون ہے انہوں کی پتہ تیرا وہ تے ایویں جا جگ دے جے نے تیرے نال ہے پہلے وہ لاڈ پیار کر کے
پھر انہوں وصل کرتے لے آوے گی بلا تشبیہ و مثال. جدو میرے آقا علیہ السلام نے اعتراض ہویا نا تے رب نے کہا کہ اے نہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، سونے تو مجنون نہیں. ڈائریکٹ نہیں کیا، پہلے اپنے محبوب نال اپنی شان دے مطابق رب نے لاڈ کیتا. فرمایا سونے مینوں قلم دی قسم ہے. حالانکہ وہ قسم نہ بھی کھاوے تو بے نیاز ہے. اسی گالے کے شک ہی کوئی نہیں نا، وہ بے نیاز ہے، لیکن قسم کھالی قلم دی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تے جو کچھ لکھا گیا ہے کیڑا قلم تے کیڑا لکھا ہوا لوہے قلم. سبحان اللہ. یہ مطلب فرمایا محبوب جو کچھ میں بنایا ہے، جو کچھ میں بناواں گا سارا کچھ لکھا ہوا ہے تے لکھن والی قلم ہے. تے قلم دا پھر کی مقام ہوئے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبیوں دی شاناں بھی قلم نال لکھیاں گئیاں، فرشتیاں دی شاناں بھی قلم نال لکھیاں گئیاں، کتاباں دی شاناں بھی قلم نال لکھیاں گئیاں، قرآن بھی قلم نال لکھیا گیا. ہر شے قلم نال لکھی گئی ہے. جس قلم نے لکھا ہے پھر او دی کی شان ہوئے گی؟ تے رب کہندا ہے محبوبہ جڑی ایڈی شان والی شے ہے نا او دی قسم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. او دی قسم ہے. یا رسول اللہ. ایڈا لاڈ کر کے نا ایڈا پیار کر کے تے رب نے کہا سونیا تو مجنون نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سونیا وہ پونکدا ہے ایویں گلاں کردا ہے، انہوں کی پتہ تیری شاناں دا تو نہیں. اچھا نال ہی اگے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. فرمایا سونیا تیرے واسطے تے میں بڑا بڑا اجر رکھیا ہوا ہے. اتنا زیادہ اجر ہے، اتنا زیادہ ایڈا وڈا اجر تیرے واسطے جڑا ختم ہونے والا نہیں. سونا جڑے تیرے خلاف گلاں کردے نے، جڑے تیرے خلاف زبان کھولدے نے، جدو آ گے نا قیامت دے میدان دے اندر تیری شاناں تے تیرا اجر ویکھ کے او وی انہاں دے جنابے والا اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ جان گیاں. تدوں انہاں نوں پتہ لگے گا سونا تیری شاناں کی نے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تے سویا تو دے اخلاق دے اعلیٰ درجے تے فائز ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دے اخلاق دے اعلیٰ درجے تے فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. سونا قیامت آن دے نا تو بھی ویکھیں گا تو وہ بھی ویکھیں گے. سبحان اللہ. سونیا تو دے اپنی شاناں نوں جاننا ہے نا تو بھی ویکھے گا اپنی شاناں جے دنیا دتیاں نے نا اے دے تو کتنا ود کے میں تینوں دیاں گا. سونیا تو بھی ویکھے گا وَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ تے او بھی ویکھیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. تے انہاں نوں پتہ لگ جائے گا مجنون تو ہے یا او نے. سبحان اللہ. انہاں نوں پتہ لگ جائے گا. اللہ اکبر. کافی سارا درمیان جو چھاڑ کے اگلی گل پہ آ رہے ہیں، وقت مطابق نہیں. انہیں ایک گل کی تھی سی اِنَّكَ مَجْنُونَ. میرے رب نے او دے 10 عیب بیان کیتے. کتنے؟ 10 عیب بیان کیتے. کیا بات. قرآن دا اپنا حکم ہے بدلہ اتنا ہی لو جتنا کسے تواڈے نال زیادتی کیتی ہے. قرآن دا اپنا بیان ہے. یاد ہے کتنے قانون بدل گیا ہے. سبحان اللہ. انہیں ایک لفظ کیا ہے تو 10 وجہ بیان کیتے ہیں. رب کہنا ہے قانون ہوندے نے ہوراں واسطے، محبوب واسطے قانون نہیں ہوندے. محبوبہ واسطے قانون نہیں ہوندے. جب محبوب کی گل آ جائے پھر قانون قاعدے پیچھے رہ جاندے نے. اللہ اکبر. 10 عیب رب نے بیان کیے. میں سارے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کراں گا. آج ایک آخری لفظ باقی بیان کر کے آخر رب نے کہا وہ ہے ہی
بد نسل ہے، بد اصل ہے، تے سوکھا جا ترجمہ ہے کہ حرامی ہے، سارے نو سمجھتا ہوئے گا۔ اور جیڑا آپ پیو دا نہ ہوئے کون ہے؟ بولو سارے بولو، جیڑا آپ پیو دا نہ ہوئے کون ہوتا ہے؟ ایک یہ نہیں کیا ہے قرآن نے کہ تو اپنی اصل دا ہے ہی نہیں، تیری اصل ہی ہو رہے، جڑا تینوں اپنا پتر کہندا وہ تیرا پیو ہی نہیں، تیری نسل ہی ہو رہے، تیری اصل ہی ہو رہے۔ میں نے دسو کہ ہون اس لاسوں تسی گالی کرو گے یا حقیقت کرو گے؟ حقیقت، ماشاءاللہ جی۔ جے تسی کہو گے قرآن ایک گال ہے، قرآن گالیاں در پر ہے تو ایمان تو گئے، لیکن ہے تو صحیح کٹ بھی نہیں سکتے، تو کی کہو گے؟ ایک گال نہیں ہے، حقیقت ہے، جیڑی گال حقیقت مبنی ہوئے انہوں گال نہیں کیا جاتا۔ وڈیاں سیٹاں تے بیٹھن والے سبحان اللہ، پھرن والی کرسیاں تے بیٹھن والے تہاڈے دماغ بھی پھر گئے نے، تمہارے دماغ بھی پھر گئے نے۔ تو ایک نے یہ بھی کہا سی کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیوں بیٹھے ہوئے، ان کا مطالبہ کیا ہے، میرے سامنے لوگوں کے مسائل ہیں۔ میں نے کہا قبر چل تینوں لگ پتہ جائے گا کہ تینوں لوگوں کے مسائل جو نظر آنے نے، تینوں مصطفیٰ کی عظمت کا خیال کوئی نہیں، لگ پتہ جائے گا تینوں کہ ہوں جناب نواں حکم آیا سپلائی بند کر دیو، کی کرو؟ سپلائی بند کر دیو۔ میں کہا کوئی نمی گل دے ہے، کوئی نہیں، کوئی نمی گل نہیں۔ کربلا کی سپلائی بند ہوئی سی، کربلا کی سپلائی بند ہوئی سی، لیکن کیا کربلا نے ہار مان گئے سن؟ اور بولو تو صحیح، وہ ہار مان گئے سن، انہاں سے ہار سڑک چکے سن اور واپس آ گئے سن، انہاں بیعت کر رہی سی۔ میں کہا کر دو سپلائی بند، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے سن، تسی بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، دیکھ لو تہاڈا تعلق کدھر جا رہا ہے، تہاڈا تعلق کدھر جا رہا ہے، دیکھ لو۔ حضرات گرامی، رسول اللہ کے ساتھ وفا، رسول اللہ کے ساتھ وفا، میلاد بھی یہی ہے، معراج بھی یہی ہے، شفاعت بھی یہی ہے، سارا دین اسی میں ہے، رسول اللہ کے ساتھ وفا۔ حضرات گرامی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ بھی میں بھی، اللہ ہمیں رسول اللہ کی غلامی میں ہی دنیا سے اٹھا لیں۔ پونا گھنٹہ میں بیان کر چھوڑا لیکن اجے میرا دل ٹھنڈا نہیں ہویا، جدوں تک تسی لبیک دا نعرہ نہیں لاؤ گے تو میں ٹھیک ہے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ